لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر في شأن حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين بدائق الوردگار محمد احمد نبی دوست دارے چاری عالم تابعونا دے علی مذہب حنفیہ ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق سے حسن کمال محمد است فاروق ذل جام و جلال محمد است عثمان جائے شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حمد و ثنا کے بعد اور حضور علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حضرت درود و سلام پیش کرنے کے بعد اللہ جل مجدہ کریم کا بہت فضل احسان ہے کہ رب کعبہ نے ہم سب کو اس پاکیزہ محفل پاک میں حاضر کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجا ہے کہ رب کعبہ ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور اس پاکیزہ محفل پاک کے صدقے اللہ رب العزت ہم سب کو بارہا مرتبہ حضور علیہ السلام کے قدموں کی حاضری نصیب فرمائے۔ جناب صدر محفل پیر طریقت رہبر شریعت میر ممتاز حسین نقشبندی صاحب، مولانا ناصر سلطان صدیقی صاحب دعوت برکات القدسیہ اور مسجد کے امام و خطیب حافظ محمد اسامہ رضوی صاحب اور دیگر تمام نوجوانوں بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علامہ ناصر سلطان صدیقی صاحب نے مختصر سے وقت میں جناب حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالہ سے آپ کی عظمت و شان کے حوالہ سے حدیث پاک عرض کی ہے۔ جس طرح ہمارا مزاج ہے آج خطبہ کو بلا کر شعر و اشعار اور یہ ساری چیزیں اور واقعہ کربلا کو بیان کرنا، ہمارا مزاج تو نہیں ہے، نہ میں اس طرح کی گفتگو کرتا ہوں۔ یہ تو سما صاحب نے حکم دیا، پیر صاحب نے مجھے حاضر ہو گیا، ہمارے استاد کو مطلب کہ سیدھی سیدھی باتیں کرتے ہیں اور میں بھی سیدھی سیدھی باتیں کرتا ہوں۔ مولانا خادم نذیر صاحب سے کھڑا ہوں اور وہ بھی سیدھی بات کرتے ہیں، میں بھی سیدھی بات کرتا ہوں۔ تو چند باتیں آپ کی گوش گزار کروں گا اس آیت کریمہ کے حوالہ سے۔
قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیات مقدسہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، اس کا ترجمہ اور اس سے متعلق جو باتیں ہیں وہ سماعت فرمانے سے پہلے حضور علیہ السلام کا جو آخری فرمان گرامی ہے، حضور نے فرمایا کہ انا طارق فیکم الثقلین اولہما کتاب اللہ فیہ النور والہدی اذکرکم اللہ فی اہل بیتی اذکرکم اللہ فی اہل بیتی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کیا میرے غلاموں، میں تم میں دو وزنی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان میں پہلی چیز جو ہے وہ ہے قرآن، اور دوسرا میرے اہل بیت کا طہار۔ اب بات یہ ہے کہ اگر قرآن ہے تو اہل بیت کا طہار کی ضرورت کیا ہے، اس طرف حضور نے کیوں حکم فرمایا، اور اگر اہل بیت ہے تو قرآن کے لیے حضور علیہ السلام نے کیوں حکم فرمایا؟ اس کی وجہ اگر یہ جو نوجوان آج کل سائنس پڑھنے والے اور سائنس کو سمجھنے والے، اس کی طرف دلچسپی دینے والے، کہ قرآن جو ہے یہ ہمارے لیے ایک تھیوری ہے اور اس پر جو پریکٹیکل ہے وہ اہل بیت کا طہار ہے۔ جس نے تھیوری کو دیکھنا ہے وہ پریکٹیکل کو دیکھے، جس نے پریکٹیکل کو دیکھنا ہے تھیوری کو دیکھے۔ اور پھر قرآن جو ہے یہ رب تعالیٰ کا کلام ہے، اور یہ ایسا کلام ہے کہ اللہ رب العزت خود بھی بے نیاز ہے اور اللہ تعالیٰ کا کلام بھی بے نیاز ہے۔ رب کا کلام اتنا بے نیاز ہے، قرآن اتنا بے نیاز ہے کہ اگر کوئی بندہ الماری سے اٹھ کر قرآن اٹھائے اور قرآن کا ترجمہ کرتے ہوئے قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اس کے نیچے دو لکھ دے تو قرآن اتنا بے نیاز ہے کہ قرآن نہیں بولے گا، قرآن خاموش رہے گا، قرآن بولے گا نہیں۔ رب نے فرمایا کیا میرے محبوب کے غلاموں، میں اس خاموش قرآن کے ساتھ، حضور نے فرمایا کیا میرے غلاموں، میں اس خاموش قرآن کے ساتھ بولتے قرآن بھی چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اگر کوئی قرآن میں گڑبڑ کرنے کی کوشش کرے گا، قرآن تو خاموش رہے گا لیکن امام حسین خاموش نہیں رہے گا۔ اگر مردوں میں کوئی گڑبڑ کرنے کی کوشش کرے گا تو امام حسین اسے سمجھائیں گے، اور اگر عورتوں میں کوئی گڑبڑ کرنے کی کوشش کرے گا تو فاطمہ الزہرا اسے سمجھائیں گے۔ فرمایا کہ اس خاموش قرآن کے ساتھ بولتے قرآن میں حضور نے فرمایا چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اور پھر یہ جو آیا کریمہ ہے، اس پر اگر بندہ تھوڑا سا غور کرے، جس طرح میں نے پریکٹیکل اور تھیوری کے حوالے سے بات کی ہے، قرآن ہمارے لیے تھیوری ہے۔ رب کعبہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اے ایمان والو استعینوا، مدد طلب کرو، مدد چاہو، کس سے؟ بالصبر والصلاۃ، صبر سے مدد طلب کرو اور نماز سے مدد طلب کرو۔ کس سے مدد طلب کرو؟ صبر سے اور نماز سے۔ یہاں دیکھو اللہ رب العزت ایمان والوں کو مخاطب کر رہا ہے، یا باری اللہ صبر تو ہر کوئی کرتا ہے، ہر کوئی انسان صبر کرتا ہے، جسے مصیبت پہنچتی ہے وہ صبر کرتا ہے۔ یہاں ایمان والوں کی قید کیوں لگائی ہے؟ رب کعبہ نے ایمان والوں کی قید اس لیے لگائی ہے کہ صبر بھی غیر اللہ ہے، نماز بھی غیر اللہ ہے۔ رب کو پتا تھا ان سے اگر وہ مدد چاہیں گے تو ایمان والے ہی مدد چاہیں گے، ایمان والے ہی مدد چاہیں گے۔ فرمایا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ آج لوگ کہتے ہیں غیر اللہ سے مدد کیوں طلب کرتے ہو، غیر اللہ سے مدد کیوں مانگتے ہو؟ رب فرمایا استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر سے مدد طلب کرو، نماز سے مدد طلب کرو۔ آگے فرمایا ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اللہ رب العزت صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اب اس آیت کریمہ پر غور کریں، رب کعبہ نے دو چیزوں کا ذکر کیا، صبر کا ذکر کیا، نماز کا ذکر کیا، لیکن جب ساتھ رہنے کی باری آتی ہے تو رب کعبہ فرماتا ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، میں صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ پورے قرآن کو پڑھے، حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان اللہ مع الصابرین والمصدقین،
الصابرین، میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ اور پھر نماز جو ہے یہ ایک ظاہری عبادت ہے، نماز ظاہری عبادت ہے، اور صبر جو ہے یہ باطنی کیفیت ہے۔ صبر جو ہے یہ ایک باطنی کیفیت ہے۔ آپ کے بغل میں کوئی بیٹھا ہے، وہ صبر کر رہا ہے، آپ کو کیا پتا کہ یہ صبر کر رہا ہے؟ وہ محسوس ہو سکتا ہے؟ نہیں محسوس ہو سکتا۔ نماز کے لیے تو حرکت بتا دیا کہ بندہ نماز پڑھ رہا ہے، اس نے رکوع کیا، سجدہ کیا، قیام کیا، پتہ چل گیا یہ نماز پڑھ رہا ہے۔ پتہ ہی نہیں چلا۔ رب کعبہ نے فرمایا کہ میں اس کے ساتھ ہوں جس نے اپنے سینے کو مدینہ بنا لیا، جس نے اپنے سینے کو مدینہ بنا لیا۔ اب اگر نماز کی قیاد ہوتی تو نماز تو یزید کے خیمے میں بھی پڑھی جا رہی تھی، وہاں بھی نماز پڑھی جا رہی تھی، اور امام عالی مقام کے خیموں میں بھی نماز پڑھی جا رہی تھی۔ تو اگر یہ معاملہ ہوتا تو پھر گڑبڑ ہو جاتی۔ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ ان اللہ مع الصابرین، میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ اب اس تھیوری اور پریکٹیکل کے حوالے سے قرآن کی روح سے آئے تو امام عالی مقام نے قرآن پر عمل کر کے کیسے بتایا۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی جب شروع ہوئی تو صبر سے شروع ہوئی۔ آپ نے مدینہ طیبہ کو چھوڑا تو صبر کیا، نانا جان کا وصال ہوا تو آپ نے صبر کیا، آپ کے خاندان کے جتنے لوگوں کی شہادتیں ہوئی امام علی مقام نے صبر کیا۔ اور پھر جب صلاۃ کی باری آئی، نماز کی باری آئی، تو وہاں امام علی مقام کی زندگی کا جب اختتام ہوا تو صلاۃ پر ہوا۔ قرآن کی روح سے دیکھا جائے تو رب نے فرمایا استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر سے آپ کی زندگی شروع ہوئی اور صلاۃ پر ختم ہو گئی، صلاۃ پر ختم ہو گئی۔ علامہ صاحب نے جو حدیث پاک بیان کی ہے نا کہ حضور علیہ السلام نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جرأت عطا فرمائی، ہیبت عطا فرمائی۔ آپ نے بحمدللہ تعالیٰ بڑی اعلیٰ اس کی تشریح فرمائی ہے۔ امام علی مقام جب میدان کربلا میں گئے نا تو آج لوگ یہ اردو کی کتابیں پڑھتے ہیں تو یہ کتاب میں اکثر علماء جو دیوبند مظلوم کربلا کے حوالے سے کہتے ہیں، وہ حسین احمد دہلوی نے کتاب لکھی ہے، وہ دیوبندی تھا اور وہ اس پر پابندی لا گئی، اس میں انہوں نے بڑی گستاخیاں کی ہیں۔ مظلوم کربلا میں جو مدینہ کی کتاب لکھی ہے حسین احمد دہلوی نے، اس میں بڑی گستاخیاں کی ہیں۔ لیکن امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جنتی جوانوں کے سردار ہیں، جنتی جوانوں کے سردار ہیں، اور آپ کو حضور علیہ السلام نے سرداری عطا فرمائی، آپ کو شجاعت عطا فرمائی، آپ کو شجاعت عطا فرمائی، بہادری عطا فرمائی۔ وہ بہادری جب میدان کربلا میں امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب تلوار چلی، امام علی مقام جب یزیدیوں کے سر کاٹ رہے تھے، تلوار جب چلی تو یزید تک خبر پہنچی کہ آج حضور علیہ السلام کے نواسے کی تلوار جس طرح چل رہی ہے، یہ تلوار کسی کو نہیں چھوڑے گی، یہ تلوار کسی آواز پر نہیں رک رہی، دنیا کے تقاضے اس تلوار کو نہیں روک رہے، یہ دنیا کے تقاضوں پر تلوار نہیں رک رہی۔ تو یزید نے کہا کہ یہ دنیا کے تقاضوں پر تلوار نہیں رک سکتی، تو یہ تلوار اگر رکے گی تو بندگی کی آواز پر رکے گی۔ زندگی کے تقاضے تو جب سب کی شہادتیں ہوئی، زندگی کے تقاضے تو پورے ہو گئے، لیکن وہ تلوار کو نہیں روک سکے۔ امام علی مقام کی تلوار روکی تو بندگی کی آواز پر روکی، اور کون سی بندگی کی آواز؟ جب اذان ہوئی نا تو امام علی مقام نے تلوار کو رکھ دیا، آپ نے جنگ کو روک دیا۔ اے امام حسین کے ماننے والوں، کبھی ہم نے بھی اذان پر اپنی دکان بند کی ہے، کبھی ہم نے بھی اذان کی آواز پر اپنا کاروبار چھوڑا، کبھی ہم نے بھی اذان کی آواز پر اپنے دنیاوی معاملات چھوڑے۔ امام علی مقام نے تو جنگ میں چھوڑ دی، آپ نے تلوار کو رکھ دیا، بندگی کی آواز پر رکھ دیا۔ آج ہم امام حسین کا جب پروگرام کرواتے ہیں، یہ بھی باعث برکت ہے، نیاز دینا بھی باعث برکت ہے، یہ ساری چیزیں جتنے بھی کی جاتی ہیں یہ باعث برکت ہے، لیکن اصل ان کا فیض کیا ہے؟ اصل فیض یہ ہے کہ بندہ بندگی کی آواز پر، اذان کی آواز پر بندہ سارا کاروبار روک کر
سجدے کے لیے بندہ تیار ہو جائے، سجدے کے لیے تیار ہو جائے، اللہ کے بارگاہ میں حاضری کے لیے آ جائے، اللہ کی بارگاہ میں حاضری کے لیے آ جائے۔ اور امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ نے سجدہ فرمایا نا، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو بندہ جس حال میں دنیا سے جاتا ہے اسی حال میں اٹھایا جاتا ہے، جو بندہ جس حال میں دنیا سے جاتا ہے اسی حال میں اٹھایا جاتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک صحابی وہ حج کرنے کے لیے آ رہے تھے، انہوں نے حرام باندھا ہوا تھا، سواری پر تھے، سواری پر بیٹھے ہوئے زبان پر تلبیہ تھا، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، یہ پڑھتے ہوئے آپ آ رہے تھے تو وہ سواری سے نیچے گرے، ان کا وصال ہو گیا۔ حضور علیہ السلام کے بارگاہ میں عرض کیا گیا، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ انہیں اسی احرام میں کفن دو، یہ جب اللہ کے بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو تلبیہ پڑھتے ہوئے حاضر ہوں گے، اللہ کے بارگاہ میں جب حاضر ہوں گے تو تلبیہ پڑھتے ہوئے حاضر ہوں گے، تلبیہ پڑھتے ہوئے حاضر ہوں گے۔ تو امام علی مقام نے جو سجدہ کیا ہے نا، آج تک امام علی مقام کا وہ سجدہ جاری ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو سر سجدے سے اٹھائیں گے۔ جب سجدہ ہم پر باری ہے، جو سجدہ ہم نہیں کرتے، نماز نہیں پڑھتے، تو اگر ہم نماز نہیں پڑھتے تو کیا ہمیں امام علی مقام کا فیض مل جائے گا؟ اہل بیت اطہار اس طرح کو راضی تو نہیں ہوتے نا۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو سجاد کہا جاتا ہے، اور سجاد کا معنی کیا ہے؟ بہت زیادہ سجدے کرنے والا، اللہ کی بارگاہ میں زیادہ پیشانی چکانے والا۔ آج 5-6 انگوٹھیاں لگانے کے بعد بندہ اپنے بال میں بڑھا لے، انگوٹھیاں لگا لے اور زیادہ کپڑے پہن لے تو کہے کہ امام سجاد راضی ہو جائے گے، وہ اس طرح راضی نہیں ہوتے۔ امام سجاد راضی کیسے ہوں گے کہ جب آپ رات کو اٹھ کر نماز تہجد کی ادائیگی کریں گے، آپ جب نماز پڑھیں گے تو پھر امام سجاد راضی ہوں گے نا، ان کا فیض تو یہ ہے نا، وہ اس وقت راضی ہوں گے، ویسے تو نہیں وہ راضی ہوتے۔ آج بندہ ان کو راضی کرنے کے لیے کہے کہ میں شاید ان کو انگوٹھیاں پہن کے راضی کر دوں گا، چھلے پہن کے شاید ان کو راضی کر دوں گا، وہ ایسے راضی نہیں ہوتے، ان کا فیض ایسے نہیں ملتا۔ اور امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کی شہادت ہوئی نا، جب آپ شہید ہوئے تو خواجہ غریب نواز نے کہا شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دی پناہ است حسین۔ یہ کس وجہ سے کہا؟ آپ کوئی تخت پہ بیٹھے تھے؟ امام علی مقام تخت پر تو نہیں بیٹھے، تخت پر نہیں بیٹھے، لیکن خواجہ غریب نواز انہیں بادشاہ کہہ رہے۔ وجہ کیا؟ انہیں بادشاہ کیوں کہا؟ اس وجہ سے بادشاہ کہا کہ انہوں نے کہا، اور صوفیہ کرام نے یہ بات کہی ہے کہ تخت پر بیٹھنے والا بادشاہ نہیں ہوتا، دلوں پر راج کرنے والا بادشاہ ہوتا ہے۔ جو دلوں پر راج کرتا ہے وہ بادشاہ ہوتا ہے۔ آج دیکھو یزید کے ماننے والے بڑے سے بڑے لوگ بھی اپنے بیٹے کا نام یزید رکھتے ہیں۔ کسی نے کبھی بیٹے کا نام یزید رکھا نہیں رکھتا، جو بھی رکھتا ہے محمد حسین رکھتا ہے، غلام حسین رکھتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ دلوں پر جو راج کرتا ہے وہ بادشاہ ہے، جو تخت پر بیٹھتا ہے وہ بادشاہ نہیں ہے، دلوں پر راج کرنے والا بادشاہ ہے، جو دلوں پر حکومت کرتا ہے۔ آج دیکھو کتنا عرصہ گزر گیا ہے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماننے والے آج بھی جب ان کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو بندہ دل میں محبت پیدا ہو جاتی ہے، جوش پیدا ہو جاتا ہے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام مبارک سن کر آخری حدیث پاک، یہ ترمذی شریف حدیث پاک ہے، اس میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک بھی ہے، اور امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا مرتبہ مقام بھی۔ ترمذی شریف حدیث پاک ہے، قال حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعونی آتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فأصلي معه المغرب۔ اس حدیث پاک کے راوی حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی والدہ کی خدمت میں عرض کیا، کیا میری والدہ آپ مجھے اجازت دیں، میں حضور علیہ السلام کی ابتداء میں نماز مغرب ادا کرنا چاہتا ہوں۔ دعونی آتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فأصلي معه المغرب، آپ مجھے اجازت دیں
میں حضور کی ابتدا میں نماز مغرب ادا کرنا چاہتا ہوں۔ اور دیکھیں آپ اپنی والدہ سے اجازت لے رہے اور والدہ کو آپ نے ایک لالچ دیا۔ وہ لالچ کیا تھا؟ آج ہمارا دنیاوی لالچ ہے۔ اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی علامہ صاحب یہ فرما رہے تھے کہ دنیا کے لالچ میں ہم کھو گئے، لیکن حضرت حذیفہ اپنی والدہ کو لالچ کیا دیتے؟ اپنی والدہ کو لالچ یہ دیتے ہیں کہ میری والدہ بڑے دن ہو گئے میں نے حضور کے پیچھے نماز نہیں پڑھی، آپ مجھے اجازت دیں ایک تو میں حضور کے پیچھے نماز پڑھوں اور دوسرا حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کر آپ کی بخشش کے لیے دعا کرواؤں اور اپنی بخشش کے لیے دعا کرواؤں۔ وَأَسْأَلُهُ أَن يَسْتَغْفِرَ لِي وَلَكِ، آپ کے لیے بخشش کی دعا کرواؤں اور اپنے لیے بخشش کی دعا کرواؤں۔ اب ان کی والدہ بیمار تھی تو والدہ نے کہا کہ اگر حضور ہمارے بخشش کے لیے دعا کر دے تو پھر ہماری قسمت کا مقابلہ کون کر سکتا؟ حضور سے یہ دعا کروا دے۔ والدہ نے خوشی سے اجازت دے دی۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، جا کر انہوں نے نماز مغرب ادا کی۔ حضور کی ابتدا میں جب نماز مغرب سے فارغ ہوئے تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے بیٹھے ہوئے اور حضور علیہ السلام مصلی امامت پر تشریف فرمائے، آپ مصلی پر بیٹھے ہوئے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتظار میں ہے کہ کب حضور علیہ السلام پیچھے مڑتے ہیں تو میں اجازت لیتا ہوں، دعا کرواتا ہوں۔ حضور علیہ السلام وہی آپ نے تشریف رکھی۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اتنا طویل آپ نے وہاں قیام فرمایا کہ نماز عشاء ہو گئی، عشاء کی اذان ہو گئی۔ جب عشاء کی اذان ہوئی نا تو حضور علیہ السلام نے نماز عشاء پڑھائی۔ نماز عشاء پڑھانے کے بعد حضور علیہ السلام اپنے کاشیانہ اقدس کی طرف جب تشریف لے کے گئے نا تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں فَقَفِيتُهُ فَسَمِعَ صَوْتِي مَنْ هَذَا حُذَيْفَةُ۔ حضور علیہ السلام آگے تشریف لے کے جا رہے، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں حضور کے پیچھے چلنے لگا۔ فَقَفِيتُهُ فَسَمِعَ صَوْتِي، حضور علیہ السلام نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا بلکہ حضور علیہ السلام نے آواز کو سنا، میرے قدموں کی آواز کو سنا، میرے پاؤں کی آواز کو سنا۔ فَسَمِعَ صَوْتِي، حضور علیہ السلام نے آواز کو سننے کے بعد حضور نے فرمایا من ھذا حذیفۃ، میرے پیچھے کون ہے؟ حذیفہ آ رہے ہو؟ انہوں نے عرض کیا نام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا غفر اللہ لک ولامک، اے حذیفہ اللہ تعالیٰ تیری بخشش کرے، تیرے والدہ کی بخشش کرے، ما حاجتک، کیوں آئے تھے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ غفر اللہ لک ولامک ما حاجتک، اے حذیفہ اللہ تعالیٰ تیری بخشش کرے، تیری والدہ کی بخشش کرے، کیوں آئے تھے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں فیض ہے کیا شرح تصدیق نرالا تیرا، خود پیاسوں کے تجسس میں ہے دریا تیرا۔ حضور علیہ السلام کو نوازتے۔ آج ان لوگوں کا یہ عقیدہ میں اس بحث میں یہ نہیں جانا چاہتا، لوگ کہتے ہیں حضور علیہ السلام کا پس دیوار علم نہیں ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے جو بات ہوئی تھی نا وہ بات حضرت حذیفہ کے درمیان اور ان کی والدہ کے درمیان بات ہوئی تھی۔ ابھی نے اپنی کسی سے بات اور بیان نہیں کی تھی، ابھی والدہ اور بیٹے کے درمیان یہ بات موجود ہے۔ حضور علیہ السلام نے پوچھا بھی نہیں ہے کہ کیوں آئے، یہ بات بعد میں پوچھی۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا غفر اللہ لک ولامک ما حاجتک، اے حذیفہ اللہ تعالیٰ تیری بخشش کرے، تیری والدہ کی بخشش کرے، کیوں آئے؟ یہ بات حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمائی۔ اب آگے چونکہ حدیث پاک ہے تو میں یہ حدیث پاک پڑھ رہا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے حذیفہ تجھے پتا کہ آج مغرب سے لے کر عشاء تک میں مصلی پر کیوں بیٹھا تھا؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے معلوم نہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ان ھذا ملک لم ينزل الارض قط قبل هذه الليلة استأذن ربه۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حذیفہ آج تو اپنی والدہ سے اجازت لے کے میرے پاس آیا تھا تو آج مغرب کے بعد ایک فرشتہ رب سے اجازت لے کر میری بارگاہ میں آیا تھا اور فرمایا ان ھذا ملک لم ينزل الارض قط قبل هذه الليلة، آج سے پہلے وہ فرشتہ کبھی بھی نہیں آیا، زمین پر کبھی بھی نہیں اترا، آج پہلی دفعہ آیا ہے، رب سے اجازت لے کے آیا ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کیا اجازت لے کے آیا ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا ان یسلم علینا، وہ ہم پر سلام پیش کرنا چاہتا تھا۔ کس وجہ سے آیا کہ وہ
سلام پڑھنا چاہتا تھا، حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کرنا چاہتا تھا۔ دیکھو سلام کی کتنی بڑی فضیلت، فرشتہ پہلی دفعہ زمین پر آ رہا ہے اور رب سے اجازت لے کے آ رہا ہے۔ یہ بھی اگر علامہ حضرت صاحب اس کی تشریح کرے نا تو بڑی لمبی اس کی تشریح ہے۔ جب سلام پڑھا جاتا ہے نا تو ہم حضور کے ساتھ محبت کا دعوت کرتے ہیں تو 4-5 بابے کھڑے ہوتے ہیں، باقی سارے گھروں میں چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور پھر کچھ لوگ کہتے ہیں کیا سلام پڑھنا جائز ہے، کھڑے ہو کے سلام پڑھنا جائز ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ باتیں تو پوچھتے ہیں، لیکن آج تک کبھی بھی فضل الرحمان نے بھی یہ بات نہیں پوچھی کہ قومی ترانے پر کھڑا ہونا جائز ہے، کبھی کہا اس نے؟ پہلے جی سنے جو بندیوں نے کسی نے بھی کبھی یہ بات آپ سے کہی ہے یا کسی سے سوال کیا کہ کیا ترانے پر بھی کھڑا ہونا جائز ہے یا نہیں ہے؟ ترانے پر تو سارے کھڑے ہو جاتے ہیں، پوری آرمی بھی کھڑی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، ہر بندہ ترانے پر کھڑا ہو جاتا ہے۔ جب ترانہ پڑھا جاتا ہے سارے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن جب حضور پر سلام پیش کیا جائے نا تو اس وقت پھر لوگ کہتے ہیں کیا کھڑے ہو کے سلام پڑھنا چاہیے، ہاتھ باندھ کے پڑھنا چاہیے، ہاتھ کھول کے پڑھنا چاہیے، ٹھیک ہے جی، یہ بات کی جاتی ہے۔ لیکن ہم حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کریں نہ کریں، آسمان سے فرشتے نازل ہو کے حضور کی بارگاہ میں سلامیاں پیش کرتے ہیں، حضور کی بارگاہ میں سلامیاں پیش کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک تو یہ وجہ کہ وہ ہم پر سلام پیش کرنا چاہتا تھا، دوسرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ یبشرنی، اور اس فرشتے نے ہمیں بشارت دی ہے۔ بشارت کیا دی ہے کہ بأن فاطمہ سیدۃ النساء اہل الجنہ وأن الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جنتی جوانوں جنتی عورتوں میں سردار ہے، اور آپ کے نواسے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں، یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ آئے دیکھیں بندے کو کوئی یہاں سے سرٹیفکیٹ ملے بندہ خوشی سے پورے نہیں سماتا، لیکن آپ کی شان کے کیا کہہ رہے کہ فرشتے ان کے لیے سرداروں کے سرٹیفکیٹ جنت سے لے کے آ رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ سے لے کے آ رہے ہیں، اور آ کر حضور کی بارگاہ میں ان کے لیے وہ سرٹیفکیٹ پیش کر رہے ہیں کہ یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ معزز سامعین کرام، آخری پیغام جو ہے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت اطہار نے، شروع میں جو حدیث پاک میں نے پڑھی تھی حضور نے فرمایا کہ میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت اطہار۔ آج قرآن سے بھی بڑی دوری ہے، قرآن کو نہیں پڑھا جاتا، قرآن ہم نے الماریوں کی زینت بنا دیا ہے، لیکن امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کا ساتھ اپنے تن سے جدا ہو گیا تھا تو نیزے پر بھی آپ کا ساتھ قرآن پڑھ رہا تھا، قرآن کی تلاوت آپ کی زبان مبارک سے جاری تھی۔ تو جب ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، بیت اطہار کو چھوڑ دیا، تو پھر بندے پر مصیبت تو آ رہی ہے، پریشانی تو آ رہی ہے، اور پھر آپ کے ساتھ غلامی، اور حضور کی غلامی کیا ہے کہ بندہ جو وہ حضور کی غلامی کا رنگ ہے نا وہ اپنے چہرے پر چڑھا دے۔ آخری حدیث پاک حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ نے اپنے گھر میں ایک آئینہ رکھا ہوا تھا، ایک شیشہ اپنے گھر میں رکھا ہوا تھا، اور روایات میں آتا ہے کہ جب صحابہ کرام پریشان ہوتے، صحابہ کرام کی دل کی یہ تمنا ہوتی کہ ہم حضور علیہ السلام کا دیدار کریں، اور وہ آئینہ ایسا آئینہ تھا جس میں حضور علیہ السلام آپ نے بددعا کا بکھرا دیکھا کرتے تھے، چہرہ دیکھا کرتے تھے، وہ انہوں نے ڈال کے رکھا ہوا تھا۔ صحابہ کرام کا جب دل چاہتا کہ حضور کی زیارت کرے تو اس وقت کیا کرتے، حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر جاتے اور جا کر ان کی خدمت میں عرض کرتے کہ وہ ہمیں آئینہ دکھائیں جو حضور دیکھا کرتے تھے، جو حضور دیکھا کرتے تھے، وہ آئینہ ہمیں دکھائیں۔ اور وہ آئینہ جب دیکھتے نا تو صحابہ کرام کو اس آئینے میں حضور کا دیدار ہوتا تھا، اس آئینے میں حضور کا دیدار ہوتا تھا۔ آپ اس آئینے میں شبیہ مصطفیٰ کیسے آتے ہیں، وہاں دیدار کیسے ہوتا تھا؟ آپ مفسرین کرام نے اس پر لکھا ہے کہ اصل بات یہ تھی کہ وہاں شبیہ مصطفیٰ نہیں تھی، بلکہ اصل وجہ یہ تھی کہ صحابہ کرام نے حضور کے چہرے کا نام اپنے چہروں پر چڑھایا ہوا تھا۔ صحابہ کرام نے
بات یہ ہے کہ جب حضور کے چہرے کا رنگ ہم اپنے چہروں پر چڑھا لیں گے نا، یہ حضور کا فیض، اہل بیت اطہار کا یہ فیض ہے. تو اس فیض سے بندہ کوئی محروم نہیں رہنا چاہیے. آج دیکھیں جس بات پر ہم تھوڑے سے غور نہیں کرتے نا، یہ جو داڑھی مبارک ہے، اس حوالے سے میں نے یہ بات خاص کیا کہ دیکھو سپورٹ کو جو بندہ ہر روز یہ سنت موقع ہے، جو بندہ اس کی توہین کرتا ہے، جب بندہ شیئر کرتا ہے سکھ میں کھڑے ہو کے پانی پا جاتا ہے نالی میں یا گٹر میں یا نالی میں جاتا ہے، نائی کی دکان پر جاتے ہیں، وہاں جب شیئر کا بازار کرتا ہے تو بات پا پھینکتا ہے روڑی پہ. جب ہم سنت کو روڑی پہ پھینک رہے ہیں، نالی پہ پھینک رہے ہیں، تو پریشانی سے پھینکنی ہے. بات تو بڑی سخت ہے، لیکن یہ دیکھیں نا ذرا غور کریں کہ وہ کہاں جاتی ہے اور صبح صبح بتا ناشتے سے پہلے یہ کام کرتی ہے، ٹھیک ہے، اور یہ سنت موقع کی توہین کی جاتی ہے. ایسی باتوں سے پرہیز کیا جائے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی اختیار کی جائے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہم سب کو اہل بیت اطہار کا فیض عطا فرمائے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی اور پکی غلامی نصیب فرمائے. آمین ثم آمین.